مینار پاکستان تک پہنچ گئے. پہلے تو گریٹر اقبال پارک میں تمام لوگ آ جاتے ہیں. مینار پاکستان کے سائے تلے وہ کھڑے ہوئے ہیں, اس سٹیج کے اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں پر کارکنان وہاں پہنچ چکے ہیں. اب اتنے لوگوں کو آپ نکال تو سکتے نہیں ہیں, نہ ہی آپ کہہ رہے ہیں پولیس کے فورس کا استعمال ہوگا, تو پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اجازت نہیں دی جائے گی, تو پھر یہ کس طرح کی ابھی انہیں اجازت چاہیے ہوگی سر؟ میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں, سردار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ پنجاب میں باخبر ہے, ایک ایک چیز سے واقف ہے, پل پل کی تمام چیزیں ہمارے نوٹس میں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو شترے بے مہار کی طرح آزادی دے دی جائے. یہ چہرہ قوم نے ان کا دیکھ لیا. یہ تالا توڑ گروپ چاہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہ ہو, کوئی آئین نہ ہو. یہ غنڈہ گردی کریں, یہ ریاست کے ساتھ جو مساق بنانا چاہتے ہیں. ریاست اپنی رٹ منوانا جانتی ہے. یہ جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو بتانا مقصود تھا, انہیں پتہ چل گیا. آپ پنجاب گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھ لیں گے. ہم نے انشاءاللہ تعالی قانون کی عملداری بھی قائم کر رکھی ہے. پنجاب کی عوام کو کورونا سے بچانے کی پوری کوشش بھی کرنی ہے, اور ان تالا توڑ گروپوں سے, ان تالا توڑ گروہوں سے, ان تالا توڑوں کے اس کمبینیشن سے بھی قوم کو آگاہ کرنا ہے. آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں. پنجاب کی عوام نے ان کو پہلے بھی ریجیکٹ کیا, پنجاب کی عوام ان کو آئندہ بھی ریجیکٹ کرے گی. یہ جو بیچارہ بننا چاہتے ہیں, یہ بیوہ خواتین کی طرح یہ جو بیٹھ کے نوحہ گیری کرتے ہیں کہ جی وہ تشدد ہو رہا ہے. اب جس کڑائی والے کا آپ نام لے رہے ہیں, کڑائی گوشت والے کا, وہ بھی ان کے فیملی ممبر ہوگا. یہ اس کی سیلف پروجیکشن کر رہے ہیں کسی طرح, اس کا کڑائی گوشت زیادہ پکے. اور ایک اور بات بتا دوں, ابھی آپ کے نمائندے نے کہا کہ جی وہاں میں مجھے کوئی ماسک نظر نہیں آ رہے, جبکہ ان کی لیڈرشپ کہتی ہے ہم نے 3 لاکھ ماسک بنوائے ہیں جی جلسوں کے لیے. یہ مطلب کرپشن کے اتنے عادی ہیں, یہ اپوزیشن میں بھی ایک دوسرے کو داؤ لگا رہے ہیں. چونکہ یہ چندے سے سب کچھ چل رہا ہے, انہوں نے پی ایم ایل این کے اراکین اسمبلی سے یہ جھانسا دے کر کے جی آپ کو ٹکٹیں دی جائیں گی, آپ کو منسٹر بنایا جائے گا, چندے اکٹھے کیے ہیں. یہ چندہ گروپ چونکہ ان کو جو لیڈ کر رہا ہے شخص وہ بھی انٹرنیشنل چندے لینے کا ماہر ہے, تو یہ سارے لوگ جو چندہ کر رہے ہیں اس چندے پہ بھی داؤ لگا رہے ہیں. میں اپنے اپوزیشن کے ایم پی ایس کو ریکویسٹ کروں گا, اپنے ان دوستوں کو چندے کی تو بات نہ کریں, وہ تو وزیر اعظم صاحب پر الزام لگاتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چندہ لینے کے ماہر ہیں. وہ آپ چندہ پہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے بہترین چندہ تو کوئی لے نہیں سکتا, تو بیرون ملک سے لوگوں سے چندہ لے لیتے ہیں, ایسے ملکوں سے چندہ لے لیتے ہیں جن کو ہم چندہ دیا کرتے تھے. تو چندے والا الزام تو سر آپ نہ لگائیں نا ان پر. مدثر صاحب, میں تو وزیر اعظم کے اس چندے مانگنے کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جس نے اس ملک کو شوکت خانم دیا ہے, جہاں تصور بھی نہیں تھا کسی غریب آدمی کا کینسر جیسے موذی مرض سے علاج کروانے کا. یہ چندے مانگتے ہیں اپنی ذات کے لیے. ان کی کروزنگز, ان کے محلات, ان کی ساری چیزیں یا چندوں سے ہیں, یا ڈکیتیوں سے ہیں, یا چور بازاری سے ہیں, یا نوسر بازی سے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ وہاں ماسک نظر نہیں آ رہے. کل میں ان کے لیڈر کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, 3 لاکھ ماسک بنوائے ہیں. انہوں نے ملتان کے جلسے میں بھی کہا کہ جی 2 لاکھ ماسک بنوائیں گے, وہ تقسیم کیے جائیں گے. ان کی لیڈرشپ کے چہروں پر مانگے کے چندے کے N95 ماسک تھے, خود لینڈ کروزرز میں تھے, بلٹ پروف گاڑیوں میں تھے, اور غریب کا بچہ ان کی گاڑیوں کے سامنے لیٹ رہا تھا. وہ اصل میں چونکہ آپ کہیں بھی آج آپ سرکس کا کوئی منظر ٹھیک ہے. قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہ ساری صورتحال پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں کرونا کی صورتحال پہ؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سینئر رہنما. بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کے وقت کا. سر, لاہور تک جو ریشو چل رہی ہے باقی بڑے شہروں سے, یہاں پر کیسز قدرے کم آ رہے ہیں جو ابھی تک NCOC کی رپورٹس آ رہی ہیں. اب اتنا بڑا ماسز ہے, اتنی بڑی گیدرنگ ہونے جا رہی ہے, تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی, ایک تو یہ چیز کہنا کہ ہماری جو ریکارڈ کرتے ہیں کہ کیسز کم ہیں, میں مطلب with all due respect to all these institutions cannot agree with their statement کہ جی ہمارے پاس یہ کم ہے. سائنس ہے کہ اگر آپ کے نون ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری ابھی تک کم ہے, اگر آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو بہت سے ایسے نظر آئیں گے کہ جو پازیٹیو ہیں بٹ they are not been diagnosed or not studied as the COVID-19 carrier. ایک یہ چیز بڑی کلیئر رکھ لینی چاہیے. باقی سائنس کیا لکھی ہیں اس کو 200 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں کہ these are the people who are positive and they are moving within your society, اور آپ کے معاشرے کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں. دوسری یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے سر. تیسرا یہ کہ مطلب یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بات جو آپ نے مجھ سے کویسچن کیا سمجھنے کے لیے کہ جب ہم سائنسدان اور باقی جتنے لوگ ہیں اور ہم جیسے مطلب ہمبل اشرف نظامی یا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن, we lauded about it
اور آپ کو یاد ہے کہ اپریل مئی کے اندر جب ہم نے چیخ کے حکومت سے لاک ڈاؤن کروائے، اس وقت حکومت نہیں تھی کرنا چاہ رہی، بٹ وی ریکویسٹڈ دیم، لاؤڈڈ دیٹ، مطالبات کیے، اور پھر الٹیمیٹلی جا کے جو کیے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ ساتھ جو ہماری اسٹریٹجی تھی، دیٹ واز دا لاک ڈاؤن اسٹریٹجی جس کے ساتھ ہمارا یہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے اس وقت، کہ حکومت کا کہنا میں ان کو کہہ دیا نہ کرو، لیکن اگر کریں گے تو مقدمے کریں گے. دس ریفلیکٹس اے ویری نان سیریس ایٹیٹیوڈ ریگارڈلیس آف دی ایٹیٹیوڈ آف دا پولیٹیکل پارٹیز، لوگوں کا کہ جس طرح سے وہ رویہ رکھیں. لیکن ریٹ آف دی گورنمنٹ اور لوگوں کو بچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور یہ جلسے جلوس، یہ ٹھیلے میلے جو کر رہے ہیں، مساجد کے اندر ہو رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، محفل لگی ہوئی ہے 300 کے لیے جی کہ پازیٹیو ٹھیک ہے 300 کی حد تک یا 200 کی تک آپ کو اجازت دے رہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے نہیں ہے. میں ایز اے میڈیکل ایسوسیشن سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی زیادہ اچھی ہمارے جو ہے وہ طریقہ کار یا ریکمنڈیشن نہیں ہے. وی آر ہیڈنگ ٹورڈس، اور ایک وقت آئے گا جب کہ حکومت کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ کچھ کرنا پڑے گا جو کہ دنیا کے اندر سکسیس سٹوریز ہوئی تھی، اینڈ دیٹ واز اونلی اینڈ اونلی دی لاک ڈاؤن. لوگ کہتے ہیں یہ دفعہ 144 لگا دیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لوگ ایسے ہیں، قوم ایسی ہے، سمجھتی نہیں ہے. یہ سب ایسے بھاشن ہے، وہ بھاشن ہے جو کہ کہیں بھی بیٹھ بھی اچھی جگہ کے بیٹھ کے آپ دے سکتے ہو. لیکن جو حکومت کی طرف سے کرنے کی چیزیں ہیں، جو سائنس کے نے جو ثابت کیا ہے، اور اس کووڈ-19 کے اندر جو دنیا کے اندر آئے ہیں، اسی قسم کی ہمارے ساتھ لیڈرشپ تھی جو کہ امریکہ کے اندر، اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، برٹن کے اندر کلوزلی فالو کرتے ہیں اور بڑی پرائڈ فیل کرتے ہیں. اینڈ لوگ ہوتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ ہوئے ہے. ہمسایہ ملک انڈیا، وٹ ہیز ہیپنڈ اوور دیئر، ایران کے اندر کیسے اور کیا چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے دردانہ اپیل ہی کر سکتا ہوں میں کہ خدارہ آپ سوچئے اور مل بیٹھ کے سوچئے. ہمارے ایک قومی ایک تشخص کی بات ہے، یہ قومی المیہ ہمارے ساتھ ہونے جا رہے ہیں، اور کسی نے نہیں پوچھنا کون سا مذہب ہے اور آپ کا کون سا فرقہ ہے. کووڈ-19 کو ابھی تک اس قسم کی کوئی مطلب وہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی چیزیں نہیں پتہ ہیں. تو میں ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دی میڈیکل ایسوسیشن سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ عقل کے خدارہ ناخن لینے چاہیے، حکومت کو، باقی پولیٹیکل پارٹیز کو، سوسائٹی کو. عمومی رویہ جو نظامی صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تو پھر بدلے گا نہیں، تو پھر حکومت ہی سخت ایکشن لے. جیسے لاک ڈاؤن کی پہلے صورتحال تھی، جیسے میڈیکل ایسوسیشنز نے اس وقت کہا اور اس کی ریکمنڈیشن کے بعد لاک ڈاؤن سخت ہوا، ویسی صورتحال ہوگی. کیونکہ پاکستانی عوام یا پاکستانی قوم جو ہے بشمول سیاسی جماعتیں، وہ تو اس عمل کو نہیں دیکھیں گی. ذمہ داری کو صرف حکومت کی ریٹ کو اگر قائم کرنا ہے تو پھر اس مرض سے بچا جا سکتا ہے. یہی پھر ہوگا حل سر. بالکل ایسی سر، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست فرمایا، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. بینگ دی کسٹوڈین آف دی اسٹیٹ، جو ہماری اسٹیٹ کو اس وقت لیڈ کرتے ہیں، دیٹ از دی گورنمنٹ. اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے، اور گورنمنٹ کو الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا. اٹ از ناٹ مائی وشفل تھنکنگ، اور یہ میری خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو نہیں ہے کہ میں اس کو بند کرنا چاہوں تو دیر ول بی نو آلٹرنیٹ، اس کے علاوہ ہوگا نہیں. جب پانی آ جائے تک آئے گا تو یو ہیو ٹو، یا درخت پہ چڑھو گے یا کوئی ایسا سہارا پہ ڈھونڈو گے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. کوئی نئی سائنس یہاں نہیں آنے والی کہ حکومت یا کوئی اور بیٹھ کے مل بیٹھ کے کوئی نئی سائنس ڈھونڈ لیں گے. اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ ہرڈ امیونٹی کے بارے میں پھر اور ڈفرینٹ قسم کی تھراپی، دیٹ واز اے ٹائم کہ جس کے پاس جو چورن آیا تھا اللہ کے بدر اپنا چورن وہ پیش لیا. لیکن دیٹ ٹائم ہیز گون. Now we have to take the lesson لے کے آگے چلیں گے اچھی بات ہو جائے گی. نہیں چلیں گے تو ساری قوم بھگتے گی، خلق خدا بھگتے گی. اور مت سمجھیں کہ یہ بڑے افسران ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اینڈ یو آر اویئر آف کہ کتنے بڑے بڑے ہر دن نہیں جاتا ہے جہاں کے اندر ہمارے 3-4 ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل پروفیشنل، مطلب وہ اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں. بالکل سر، آج بھی سندھ کے اندر 3 ڈاکٹرز جو ہیں فرنٹ لائن، ان کی بھی جان صرف کورونا کی وجہ سے گئی ہے. تو قریشی صاحب، سر حکومت کی ریٹ قائم ہوگی تو اس موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے. شاید وہ اب کسی بھی چیز سے زیادہ خوفناک وہ کرونا کی صورتحال ہے. لاہور کے جو میں ریشو کی بات کر رہا تھا اس میں اب اضافہ ہو سکتا ہے، اب چیزیں بڑھ سکتی ہیں. حکومت پھر اب مقدمات سے کرونا کو نہیں روک سکتی ہے، جلد سے جلوس روکنا تو بہت دور کی بات ہے. تو حکومت لاک ڈاؤن بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہے. پھر اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ بڑا تو پھر آپ کے کنٹرول سے باہر ہوگا. پھر آپ صرف اور صرف اپوزیشن کو ذمہ داری ٹھہرائیں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس بھی کہنے کو. دیکھیں مدثر، ایسا نہیں ہے. حکومت ساری چیزوں پر بغور جائزہ لے رہی ہے، اور اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے اس کے کوئی ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے. عمران خان نے 2.5 سال میں کوئی بیرون ملک کا اپنے اثاثے منتقل نہیں کیے، نہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا. میں سمجھتا ہوں
گورنمنٹ نے ہر صورت اپنے پاکستان کی عوام کو اس موذی مرض سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. یہ ساری حکمت عملیز ہمارے زیر غور ہے. کوئی بھی ایکشن ہو سکتا ہے, کوئی بھی صورتحال ایسی بن سکتی ہے کہ جس میں ہمیں اگر کوئی سخت ایکشن لینا بھی پڑا, اگر ہم پہلے کوئی اس نوعیت کا کوئی کام کرتے تو آپ کا میڈیا نے ان کو بیچارہ اور مظلوم بنایا ہوا تھا. انہوں نے وہ ایک پروکسی ملک کا ڈرامہ تھا جس میں وہ ساس بیوہ کی کہانی, ساس نند کی کہانی چلتی ہے, انہوں نے پورا ایک ہفتہ ملتان میں وہی ڈرامہ کیا, مظلومیت کا پرچار کیا. تو سر اب وہ مظلومیت یا معصومیت کے معاملات اس سے بہت آگے بڑھ گیا ہے معاملہ, کیونکہ آج تو انہوں نے مینار پاکستان کے احاطے پر بھی اب قبضہ کر لیا ہے, تالا توڑ کر اب دیکھنا ہے کہ آگے اب کرتے. بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. اشرف نظامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.